نثار نقوی صاحب، پہلے میں آپ کو یہ جو اوور آل جو بات ہوئی ہے اس کا ایک میں بیک گراؤنڈ بتا کے پھر آپ کو ایگزیکٹلی آپ کے سوال کی طرف جاتا ہوں. مجھے بتائیں، اس وقت کبھی بھی آج تک 75 سالوں میں کوئی انسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکا. ہمارے پولیٹیشنز نے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان انسٹیٹیوشنز کو اپنے ذاتی مفادات یا سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، آج جو پچھلے 1 سال میں یا 14 مہینوں میں ہوا ہے، تمام ادارے باندی بن کے کھڑے ہوئے ہیں حکومت کے سامنے کہ جی حکم میرے آقا، جس کو چاہیں اٹھا لیں، جس کو چاہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کر لیں، جس کے خلاف جو چاہیں پرچہ کرا دیں. اور اس کی بیسٹ مثال آپ سامنے رکھ لیں، جو شخص پریس کانفرنس کرتا ہے اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ وہ استحکام پارٹی میں چلا گیا یا کسی اور پارٹی میں چلا گیا، اگلے دن نہ اس کو عدالت کی ضرورت ہے، نہ وکیل کی ضرورت ہے، نہ قانون کی ضرورت ہے، نہ منصف کی ضرورت ہے، وہ بالکل بری و ذمہ ہو گیا، دودھ کا دلہا ہو گیا. اور اگر کسی کو عدالت نے 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ ضمانت دی ہے، اس کو دوبارہ کسی کیس میں پکڑ لیں گے، صحافیوں کو اٹھا لیں گے، پرچے کر دیں گے، یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس انسٹیٹیوشنز میں مجھے بتائیں، جب ایک پولیٹیکل ایلیٹس یا ہمارا کوئی بھی آپ کہہ لیں شخص بیٹھا ہوا اداروں میں کوئی کسی سے غلط کام کرائے گا تو 4 کام وہ اپنے بھی غلط کرے گا. جب آپ ایس ایچ او کو استعمال کریں گے، آئی جی کو استعمال کریں گے اپنے ذاتی مفادات اور مقاصد کے لیے، وہ 6 کام اپنی مرضی کے کرے گا. آپ اس سے پوچھیں گے کیسے؟ اس لیے کہ 2 کام آپ کے غلط کر رہا ہے، 4 کام وہ اپنی مرضی کے کرے گا. تو یہ انسٹیٹیوشنلائز کرپشن جو ہے وہ ہمارے ہاں چل رہی ہے، اور اس میں کوئی جو تباہی ہمارے اس ملک میں پچھلے 14 مہینوں میں ہوئی ہے، پچھلے 75 سال میں نہیں ہوئی. اور سب سے بڑھ کر جو امید کی بات انہوں نے کی ہے نا، ہمارے ملک میں رہنے والوں کو جو نا امیدی پیدا ہوئی ہے، جو اس یوتھ کو انوالو کیا تھا پی ٹی آئی نے، چیئرمین پی ٹی آئی نے، عمران خان نے، اس کو جو مایوسی ہوئی ہے، جو عام آدمی مایوس ہوا ہے، جو مڈل کلاس کا بچہ، ینگ لڑکا لڑکی، وہ جو مایوس ہوئی ہے، جس سے افراتفری پھیلی ہے، جس سے لوگوں کو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں کہ آگے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو دیٹ از دی ریزن پچھلے 1 سال میں 7.5 لاکھ 8 لاکھ کے قریب لوگ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اب جو نہیں جا سکتے لیگل طریقے سے، 7-8 لاکھ تو اس سال گئے ہیں، اس 1 سال کی بات کر رہا ہوں، وہ ویزے پہ گئے ہیں، تو وہ گئے ہیں غیر قانونی طریقے سے گئے ہیں. اب جو غیر قانونی، اچھا جو نہیں جا سکتا ویزے پہ یا جس کو نہیں ملتا، آپشن کیا ہے پھر ان کے پاس؟ پھر پورا نیٹ ورک پھیل جاتا ہے. ماضی میں بھی رہا ہے، لیکن ان 13-14 مہینوں میں زیادہ پھیلا ہے، اس لیے کہ آپ کی فیکٹری بند ہو گئی ہے، آپ کی بے روزگاری بڑھ گئی ہے، کرائم اس قدر بڑھ گیا ہے، اور سچویشن یہ ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اپنی روٹی روزی نہیں کما سکتا، فیملی کو کیا کمائے گا. اس کا شارٹ کٹ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ کسی طریقے سے ہم باہر پہنچ جائیں. اور وہاں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا کر پہنچ جائیں گے خدا نخواستہ، وہاں جاتے ساتھ ہی یا ان کو فیس کریں گے کئی سال وہ انلیگل امیگرینٹ کے طور پر، یا وہاں کی جیلوں میں رہیں گے، یا راستے میں بیچارے فوت ہو جائیں گے، جو ابھی ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے ان بچوں کی. بات یہ ہے کہ اس میں ذمہ داری جو ہے ان انسٹیٹیوشنز کی ہے. والدین کو تو کچھ بھی نہیں پتا کن حالات میں لے کے جا رہے ہو. کوئی اپنے زمین بیچتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کے زیور بیچتا ہے، کوئی کس حالت میں جاتا ہے، جتنے پیسے ہوتے ہیں دیتے ہیں، پھر پیچھے یہ گروی رکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ جب پہنچ جائے گا اتنے پیسے آپ نے مزید ہمیں دینے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں سب سے پہلا کام ہے، جس کی ڈیوٹی ہے انسٹیٹیوشنز کی، کہ وہ جگہ جگہ پہ ہونے والی یہ ان حرکتوں کو وہ چیک کریں اور ان کے خلاف ایکشن لیں. لیکن ایکشن کیوں لیں گے؟ جو ہمارے امیگریشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں، وہی تو ان کو راستے بتاتے ہیں، آپ یہاں سے نکلو، پھر آپ یہاں چلے جاؤ، پھر یہاں چلے جاؤ. اور اسپیشلی اپر پنجاب کے لوگوں کو زیادہ وہ اس کو لالچ دیتے ہیں اور ان کو لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے 4-5 بندے آلریڈی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس تم بھی چلے جاؤ، تمہارا بھی سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. جب تک آپ جس کو کہا جاتا ہے نا، اس نظام کو تیزاب سے نہیں دھوئیں گے، اس میں کوئی اچھائی کی توقع نہیں. ابھی یہ آپ دیکھنا، یہ آج سے 4 مہینے پہلے یہی ہوا تھا. ہماری وہ ایک سپورٹس پرسن خاتون بھی تھی، وہ بھی فوت ہوئی تھی، شہید ہوئی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، اس کے باوجود ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں، مڑ کے کسی کو نہیں پوچھا کہ کون اس میں ملوث ہیں، کون لوگ انوالو تھے، اور آئندہ کے لیے کیا ہم چیزیں کریں، کیسے اس میں رکاوٹ پیدا کریں. لیکن ان ساری چیزوں سے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے ملک میں خوشحالی نہیں لائیں گے، جب تک آپ اپنے ملک کے لوگوں کا نہیں سوچیں گے، جب تک اپنے ملک کے لوگوں کے لیے آپ اچھا انوائرنمنٹ کریٹ نہیں کریں گے،
تب تک لوگوں کا یہ سلسلہ جس طرح بھی ہے اللیگل طریقے سے یہ جاری رہے گا.